پھر ہمارے کچھ سیاسی تعلق ایسے ہیں کہ ان پہ بھی ہم کہتے ہیں اللہ رسول بے شک اپنی جگہ پر، مگر یہ ہمارا تعلق یہ اس طرح ہے۔ اللہ حضرت یاس کی کلچرل ایسے ہماری چیزیں ہیں، کچھ ہندوؤں کے ساتھ نان مسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے رسم و رواج ایسے ہیں جہاں پر اللہ رسول کا فرمان کچھ اور ہے اور ہمارا عمل اس کے برعکس ہے۔ والدین بہن بھائی، اسلام اور قرآن آپ کے ریلیشنز کو کن گراؤنڈز کے اوپر کھڑا کرنا چاہتا ہے؟ اگر یہ اویئرنیس پیدا ہو جائے تو پھر والدین کو بھی سمجھ لگے، بہن بھائیوں کو بھی، بیوی بچوں کو بھی، آپ کو خود بھی، کیونکہ آپ خود بھی تو کسی کے بہن بھائی ہیں نا، آپ خود بھی تو کسی کے والدین ہیں نا، پھر آپ کو پتہ ہو کہ ہماری گنجائش سوسائٹی میں کہاں رہ جائے۔ لیکن کس معاشرے کو یہ بات سمجھائے؟ کبھی کبھی یہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ ہم کس سے بات کریں، کیونکہ سننے کے بعد بھی لوگوں نے واپس جا کر برادری وہیں کھڑی رکھنی ہے، سیاسی مسیحاؤں کو وہیں پہ رکھنا ہے، کلچر کو اور اپنی روایات کو، رسموں کو وہیں پہ رکھنا ہے۔ پھر کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ قرآن و سنت کا علم جیسے بیان کر کے بھی ضائع ہو رہا ہے۔ ابھی دیکھیں نا، قرآن مجید نے تو ماں باپ اور بیوی بچوں کے ساتھ ریلیشن کی حدیں بھی رکھ دی۔ کجاف نے یہود و نصارہ کے حوالے سے کھلم کھلا کہا ان سے تو کسی صورت میں بھی دوستی نہیں کرتے۔ مگر ابھی دیکھ لیں، محترم ٹرمپ صاحب جاتے ہیں جناب عربین کنٹریز کے دورے پر، انہوں نے اپنی بیٹیاں بال کھول کے ان کے راستے میں کھڑی کر دی، بالوں کو یوں ہلا رہی ہیں جناب، وہ ٹرمپ صاحب تالیاں بجا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو امریکہ کے پرچم پکڑا کے راستے میں کھڑے کر دیے، استقبال ہو رہا۔ مطلب غیرت کا جنازہ اٹھ گیا۔ وہ عرب جن کو مثال دی جاتی تھی، دین ان سے کہاں گئے ہیں وہ ریشمی رومال والے مولانا، ذرا ذرا سی بات پہ فتوے لگانے والے، ایسے لگتا ہے جیسے چوہے کے بل میں گھس جائے، نظر ہی نہیں آتا۔ حضور علیہ السلام کی بات ہو میدان میں شرک و بدعت کے فتوے یاد آ جاتے ہیں۔ ایک طرف فلسطین پہ سر عام ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کا، کسی ایک نے بھی عربوں نے اسلام صاحب کو کہا کہ جناب یہ کیا ہوا، وہ تو کھلے عام آ گیا اسرائیل کو تسلیم کر، وہ آگے سے مسکرا رہا۔ تو میں یہ تو ضمناً میں نے اشارہ دیا کہ وہ دین مدین یار جو ماں باپ اور بیوی بچوں جیسے ریلیشن پہ بھی حدیں قائم کر رہا ہے، کفر کے حوالے سے ان استحب الکفر علی الایمان اگر آ جائے تو لا تتخذوا، کوئی دوستی ان سے نہیں۔ وہ نان مسلمز کے ساتھ کیسے دوستی کا تمہیں مجھے اجازت دے سکتے، براہ راست کافروں سے ہی دوستی۔ یہ پورے معاشرے کا، ہمارے جو سیاسی قواعدین ہیں، جس کی جس سے محبت ہے، میں کسی کی محبت کو کچھ نہیں کہہ رہا، میں تو بات وہ کر رہا ہوں جو قرآن و سنت کی ہے۔ آپ مجھے بتائیں ابھی کتنے شکریہ ادا کیے جا رہے ہیں اسی پریزیڈنٹ آف امریکہ کے، ہمارے صدر وزیر اعظم اور دیگر لوگوں کی طرف سے، انہوں نے ہمارے اوپر احسان کر دیا، ہمارے سینکڑوں بندے مار گئے، بڑے بڑے آفیسر شہید ہو گئے۔ ایک کلمہ ان کافروں نے کہا ان کے بارے میں کہ آپ کی قیمتی جانیں ضائع ہونے، ایک کلمہ نہیں۔ اصل میں مفاد ان کے اپنے ہوتے ہیں، وہ سیز فائر آپ کا نہیں کروانا چاہتے، ان کے مفاد اپنے ہوتے ہیں۔ لیکن اب چائنا کے ساتھ بات آ گئی، زمین چھڑ گئی، ٹیرف کہاں تک جا رہا تھا جی، 285% ہو گیا جی، معاملات چل رہے ٹریڈ کے۔ جس دن ادھر سیز فائر ہوتا ہے، آپ کو پتہ بھی چلا کہ وہ سارے کے سارے ٹیرف اڑ گئے اور واپس 13% اور 30% پہ جا کے ایڈجسٹمنٹ ہو کے سارے معاملات پہ 11% ہو گئے۔ انہیں پتہ تھا دنیا کے اندر کیا بھونچال مچ گیا ہے۔
انہوں نے اپنے مفاد کے لیے کوشش کی۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ دیکھیں خالق اکبر کے قرآن کو پڑھیے، وہ اس قدر قریبی ریلیشن کے بارے میں بھی محتاط رہنے کا حکم دیتا ہے تاکہ ایمان کی دولت بچے، اور جو وہ کچھ کر رہے ہیں ہمارے اکابرین سیاسی پنڈت، کیا ان کا ایمان بچے گا؟ کیا ان کا ایمان اس قابل ہے کہ ہم کہیں کہ وہ ہمارے رہنما ہیں؟ سوچئے گا، میں تو آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں۔ ان استحب الکفر علی الایمان، یہ ماں باپ اور بہن بھائیوں کے بارے میں قرآن مجید نے کہا، ان سے بھی ریلیشن نہیں رکھ سکتے۔ اگر ان استحب الکفر علی الایمان ہو جائے، باپ الیکشن میں کھڑا ہو جائے، قرآن کہتا ہے ووٹ نہیں دینا، یہ قرآن میں پڑھا۔ دیکھیں لفظ ہے قرآن پاک کہ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کلمہ پڑھنے والوں سے مخاطب ہے، لا تتخذوا آباءکم، نہ بناؤ دوست اپنے والدین کو، باپ دادا کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں بہنوں کو، اولیاء، اولیاء کہتے ہیں اپنا دوست، اپنا سنگی، اپنا ساتھی، اپنا ولی نہ بناؤ۔ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر کے معاملات یا کفر کی دوستیوں کو ترجیح دے، تو پھر فرمایا من یتولہم منکم، تم میں سے جو ان کی جانب پھرے گا، پھر بھی یہ ہمارے فرمان کے باوجود فاولئک هم الظالمون، وہ ظالموں میں لکھا جائے۔ اب ہم دیکھیں خود بخود ظالموں میں شامل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک پہلی اگلی آیت پر آ جائیں، اللہ نے وہ حدیں اور لیمٹس کیا رکھی ہیں۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم، محبوب نے بتا دیں اگر ایک طرف آپ کے ماں باپ ہوں، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے ہوں، و اخوانکم، تمہارے بھائی ہوں، و ازواجکم، تمہاری بیویاں ہوں، و عشیرتکم، اور تمہارے رشتہ دار ہوں، و اموال اقترفتموها، اور وہ تمہارے اموال و مال ہوں جنہیں تم محنت کر کے جمع کرتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تمہاری تجارتیں جن میں تمہیں ہر وقت یہ خدشہ رہتا ہے کہیں اس میں کوئی گھاٹا نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مکانات جو تم نے بڑی محنت سے بنائے ہیں وہ تمہیں بڑے اچھے لگتے ہیں، تمہارا من جن سے راضی ہوتا دیکھ کر کے اپنا گھر ہے جی۔ فرمایا یہ ساری چیزیں اگر یہ دنیا کی ساری محبتیں گنی، اور فرمایا حب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی اللہ، اللہ کے رسول اور دین مصطفیٰ سے بڑھ گئی تو پھر کیا کرنا؟ فتربصوا، پھر صرف انتظار کرنا عذاب الہی کا، حتی یأتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ عذاب الہی کا کوڑا نازل ہوگا، اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کی محبت، ان دنیا کے رشتوں، تجارتوں، مال، اولاد، مکان کی محبت اللہ رسول اور دین کی محبت سے بڑھا دی، ان کے لیے اللہ کہتا ہے ان فاسقوں کے لیے ہدایت کے سارے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تو سارے راستے بند، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اس فاسق قوم کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دے گا۔ ایک ایک رشتہ گن لے گا، ایک ایک تعلق گن لے گا، بتانا کیا چاہتا ہے اللہ؟ ہر محبت قبول ہے، لیکن پہلے کیا کرنا ہے؟ اب اس تعلق کو سننا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ مزمل آیت نمبر 8 میں کہا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لیا کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور باقی ساری مادی کائنات سے ایسے کٹ جا جیسے کٹنے کا حق ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا چھوڑ نہیں، سمجھنا اس بات۔ اللہ فرماتا ہے ایک تعلق ہے جو آپ دنیا سے، ماں باپ سے لے کر اس ساری کائنات کے ہر طبقے تک، کاروبار، مال، دولت، مکان، جائیداد، بنگلے، ان ساروں کے ساتھ بندہ تعلق و ریلیشن اپنا، محبت کا، تعلق کا، نسبت کا، وہ اپنے نفس کی بنیاد پر بناتا ہے کہ نفس کی خواہش ہوتی ہے ایسے یہ چیز محبوب بن جائے۔ اللہ کہتا ہے اس کو تبدل کاٹ، نفسانی ریلیشن کو کاٹ دے، نفس کی بنیاد پر کوئی تعلق اللہ کو قبول نہیں ہے،
تیری خواہشت کے تو نے تعلق بنایا مجھے اچھا لگا کہتے ہیں یہ بندہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اللہ کہتا ہے تبتل کٹ جائے کیا کر بس پر اسم رب پہلے رب کا نام لے کس کا نام لے اپنے رب کا نام لے جس سے جڑنا ہے یہ کہ مجھے یہ بندہ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ یہ اللہ کی خاطر میں اس سے محبت کرتا ہے یہ ڈائریکشن چینج کرنے کا حکم دیا کہ ریلیشن بیسڈ اپان آلمائٹی اللہ ہونے چاہیے اللہ کہتا مجھ سے ہٹ کر میرے محبوب سے ہٹ کر میرے دین سے ہٹ کر تمہارا کوئی ریلیشن بھی اگر صرف تمہاری اپنی ذاتی اغراض و مقاصد اور نفسانی خواہشات پر مبنی ہے تو وہ اللہ کو قطعاً قابل قبول نہیں آپ دیکھیں ہمارے ریلیشن کے دوستی ہم کسی سے کرتے ہیں کون سا پیرامیٹر ہمارا اب یہ بات اگر ذہن میں کریں تو اب پلٹے جو اس نے کہا نا لا تتخذوا آباءکم وابناءکم ان استحبوا الکفر علی الایمان اب یہ اس بات کو سمجھیے گا میں نے پہلے شروع میں بات کی کہ والدین کی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے یہاں جو قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں برادری کی بنیاد پر ہوتی ہیں وہ اپنی دنیا کی مادی ریلیشننگ کی بنیاد پر ہوتی ہیں اور وہ اولاد کو کہتے ہیں بھئی ایسے کرنا ہے اب میں اس کی ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو بات ذہن میں رہے آپ دیکھیں ایک والد یا ایک والدہ یا ایک بڑے بہن بھائی چھوٹے کو بچے کو کہتے ہیں بھئی تیری شادی کرنی ہے بیٹی یا بیٹے کو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب وہ شادی کے لیے کسی جگہ پر وہ کہتے ہیں ہم نے یہاں سے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے یا یہ کرنا ہے یا ہم نے سوچ لیا یہیں سے کرنا ہے اور وہ بچہ بیٹا یا بیٹی اپنی دینی سوچ کے مطابق دینی سوچ کا اگر حامل ہو اور وہ کہے کہ دیکھیں جی مجھے اس لڑکی سے رشتہ قبول نہیں ہے اس لیے کہ میں چاہتا ہوں میں ایک دین کی راہ کا مسافر ہوں یا مجھے اللہ کی محبت کا سفر طے کرنا ہے مجھے کوئی ایسی لڑکی چاہیے رشتے کے لیے اس طرح کی جو دین سے محبت کرنے والی ہو اور یہ تو کیونکہ آپ کی بھانجی ہے بھتیجی ہے یا آپ کا اپنا کوئی ریلیشن ہے اس ریلیشن کی بنیاد پہ نہیں مجھے چاہیے اس کے ریلیشن کی بنیاد پہ مجھے بتائیں والدین کٹ جائیں گے مر جائیں گے وہ کہ تو بڑا آ گیا ہم تیرے ماں باپ تو ہوتا کو وہ آپ بچے سے نہیں ٹکرا رہے اللہ سے ٹکرا رہے ان کی اپنی نفسانی خواہش غالب آ چکی ہے حالانکہ زندگی اس اولاد نے گزارنی بیٹوں کی پھر تھوڑی بہت ہی سن لیتے ہیں بیٹیوں کی اس معاملے میں اللہ ماشاءاللہ کم ہی سنی جاتی کوئی جرت کر لے اچھا اگر کہیں مجبور ہو جائے والدین چلے اولاد کما کے دیتی ہے والدین کو بوڑھے ہیں لیکن ساری زندگی مجھ کو تانا نہیں چھوڑتے تو ہے تو وہی نہ اپنی مرضی کی حالانکہ وہ کہہ رہا میں نے اپنی مرضی نہیں کی میں اس گراؤنڈ پر اس بنیاد پر اور یہ جو بنیاد ہے نا یہ حضور علیہ السلام نے خود رکھی آپ سنن ابو داؤد شریف پڑھیے 4681 نمبر حدیث ہے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ من احب للہ جس نے محبت کی اللہ کے لیے والبغض للہ یا ابغض للہ اور جس نے نفرت کی دوری اختیار کی صرف اللہ کی رضا کی خاطر واعطاء للہ اور اگر کسی کو دیا تو اللہ کی رضا کی خاطر دیا اپنے تعلق کی خاطر نہیں ومنع للہ اور اگر کسی کو منع کیا کہ تمہیں یہ چیز نہیں دینی تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے روکا آقا فرماتے ہیں فقد استکمل ایمانا اس بندے نے اپنا ایمان مکمل کر لیا اس جملے کا وزن محسوس کیا فقد استکمل ایمانا اس شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا 4 چیزیں حضور نے ارشاد فرما کے کہا دین مکمل ہو گیا ایک چیز پہ اپنا اعتراف کیجیے کیا ہماری محبت ہے اللہ کی بھلے زمانے کا بدماش ہو لچا ہو لفنگا ہو شرابی ہو زانی ہو منہ سے بو آتی ہو کوئی دین کا ایک کلمہ نہ آتا ہو آیت الکرسی نہ آتی ہو سیاسی ہمارا لیڈر ہماری محبت یا ہمارا کوئی مفاد اس سے ہو مفاد غرض ہم اس کو اپنا محبوب بنا لیں
اللہ کی ذات کو تو کہیں بیچ میں نہیں رکھتے. ایک ریلیشن کو آج بیٹھ کے سوچیے گا, جتنے ریلیشن ہیں کون سا ریلیشن اللہ کی ذات کی خاطر آپ نے بنایا؟ اب آپ کہیں گے پھر اللہ کے لیے کون سا ریلیشن ہوتا ہے؟ دیکھیں میں یہاں جمعہ پڑھانے آتا ہوں پچھلے 3-4 سال یا جتنا بھی عرصہ ہو گیا آتا ہوں نا, ہر جمعے آتا ہوں, ویسے بھی آتا ہوں جنازوں پہ اور دیگر معاملات میں. میں نے آج تک بتا دیا مجھے کسی سے ذاتی تعلق رکھا ہو, میں نے تو کبھی آپ سے کسی سے یہ بھی نہیں پوچھا آپ کے بچے کتنے ہیں, آپ کے جناب بہن بھائی کتنے ہیں, آپ کا گھر کون سا ہے, کیونکہ میرا آپ کا تعلق اللہ کی, یہ اللہ کی. میں نے مثال اب میرا اگر تعلق اللہ کی خاطر نہ ہوتا تو آج مجھے آپ سب کے دروازے پتہ ہوتے, گھر پتہ ہوتے, آپ کے بچے پتہ ہوتے کتنے ہیں, کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے, ٹھیک ہے نہیں. کوئی خود مجھ سے بات کرتے کرتے میں نہیں پوچھا. یہ راج صاحب بیٹھے ہیں میرے سامنے, پرانے مقدم پچھلے ہم صدیقیہ مسجد سے اکٹھے چلے آ رہے ہیں, راجہ شفیق الرحمان جنجوعہ صاحب, کم از کم 8-9 سال تو ہو گئے. مجھے واللہ اللہ کی قسم کھا کے تو ممبر بیٹھا, مجھے نہیں پتا ان کا گھر کہاں پر ہے, نہیں دیکھا کس گلی میں کہاں پہ نہیں. اللہ کی رضا کی رضا. اگر آپ سے کبھی کوئی ہیلپ بھی چاہیں گے تو اللہ کی رضا کی رضا. کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے, کوئی ایسا بات ہو, کسی کا بھلا ہو. ممکن ہے آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہو کہ کسی کا بھلا کر سکتا ہو, مجھے پتا ہے, اور اس بندے کوئی بھلا جو اس کی خیر خواہی کی ضرورت ہے, میں آپ جانتا اگر اس حوالے سے تو میں آپ کے پاؤں بھی پکڑ لوں گا کہ بھائی اس کا یار کام اللہ کی رضا کی خاطر ہے, اللہ راضی ہوا کر لوں گا. ٹھیک ہے, یہ ہے من احب. پھر ہے من ابغض للہ, جو اپنا ریلیشن اس گراؤنڈ پر رکھے, اس بنیاد پہ, اور اسی بنیاد پہ لوگوں کے ساتھ نفرت کرے, دوری اختیار کرے, تعلق چھوڑ دے. ابغض للہ, اس کا وہ بغض, اس کی وہ نفرت, اس کی وہ دوری صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہو, اپنی ذات کے لیے یہ نہ ہو کہ میرا کام اس نے نہیں کیا لہذا میرا تعلق نہیں ہے. نہیں, مجھے پیسے نہیں دیے میرا تعلق نہیں ہے. نہیں, وہ جی میرے کام بندہ نہیں آیا, میرے کام. آپ اس بنیاد پہ لوگوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں. ہم تو یہاں تک گر گئے ہیں لوگوں, اگر ہم کسی کی شادی میں جائیں اور 2000 روپے دیں نیوندرا, وہ ہماری شادی میں غریب آدمی وہ 500 روپے دے جائے یا نہ دے کے جائے یا 1000 روپے دے کے جائے, ہم اس کے ساتھ بھی تعلق نہیں رکھتے, گلا کرتے ہیں. اس کو 4 گھر میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں اور اس میں بڑے فتوے لگاتے ہیں. کھا گیا جی ہمارے پیسے, بھائی اس نے آپ سے مانگے تھے جو آپ نے دیے پیسے, تو اللہ کی خاطر کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ اگر کسی کو آپ شادی پہ کوئی خوشی میں کوئی تحفہ دے رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے, اور عطیہ اس کو کہتے ہیں تحفے کو. اور عطیہ دے دیں تو واپس لینے والا, حضور کی حدیث ہے, وہ انسان کی مثل نہیں, وہ جانور کی مثل ہے. اسی طریقے سے شادیاں گھر میں اولاد کی ہوتی ہیں, والدین خود ایسے کہتے ہیں جی یہ کام کرنے ہیں جی جو خلاف شریعت ہوتی ہے. میں اب فقری کو گنواؤں سارے, ہر شادی میں کسی میں 20, کسی میں 10, کسی میں 8, کسی میں 5, کسی میں 4 رسمیں ضرور ایسی آ جاتی ہیں جن کا تعلق کوئی اللہ رسول کی شریعت نہیں. حتیٰ کہ میں حیران کن بات بتاؤں, اسی علاقے کی ایک بات بتاؤں, سال بھر 2 سال پہلے کی بات ہوگی, ایک شخص نے مجھے فون کیا, اس نے کہا جی میرا بچہ آپ کے پاس جمعہ پڑھنے جاتا ہے, اس کو ذرا سمجھا دیں کائنڈلی, میں آپ کی بات کرواتا ہوں, اس کی شادی کر رہے ہیں, یہ کہتا ہے میں تیل مہندی نہیں ہونے دوں گا. مجھے پتا ہے لڑکوں کی کون سی تیل مہندی, چلو لڑکیوں کی, چلے ہندوؤں کی صحیح, پھر بھی سمجھ میں آتی ہے, لڑکوں کی مہندی کیا. کوئی بندہ مجھے جمعے کے بعد سمجھا دے یار کہ بھئی لڑکوں کی مہندی کا یہ تصور ہے, کہاں سے ہے؟ پھر تو آپ ہر جمعے کو مہندی لگا کے آئے گا.
اللہ کے گھر میں آتے ہیں، تصور ہی نہیں ہے چیز کا. مجھے بتائیں ہمارے یہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ فنکشن تیل مہندی والا لڑکے کے گھر میں؟ وہ لڑکی والا بھی ہندوانہ ہے، غلط ہے، شریعت میں نہیں ہے. لڑکے کا کہاں سے لے آئے؟ اب والد انفورس کر رہا ہے اپنے بیٹے کو یہ کرنا ہے. اچھا میں نے کہا چلو بیٹے سے بات کروں، وہ بظاہر خوش ہو گیا کہ کیا بات. میں نے اس کے بچے سے پوچھا یار یہ کیا ہونے جا رہا ہے، مہندی لگائیں گے آپ؟ یہ تو یہی کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں میں قرآن و سنت کے مطابق شادی کروں. آپ یہ نہیں سمجھا رہے. میں نے کہا واپس بات کروں. میں نے اس بندے کو یار اللہ کے تمہیں ہو کیا گیا؟ اچھا آپ کو تیل مہندی کرنا چاہتے ہیں، کوئی شریعت کا کوئی مسئلہ آپ کو بتا، مجھے بتا دیں وہ حوالہ، میں ابھی آپ کے بچے کو قائل کر لیتا ہوں. کہتا نہیں جی سب کی ہوتی ہے. میں نے کہا سارے جہنم میں جا رہے ہوں گے تو آپ بھی پیچھے لگ کے کہیں گے اللہ مجھے بھی بھیج. حضور علیہ السلام نے فرمایا اعطا للہ، جو کسی کو دینا ہے اللہ کے لیے دینا ہے. یہاں دے کے بھی ساری زندگی ذہن میں کاپی پہ لکھ کے رکھتے ہیں فلاں کو جناب عطیہ دیا، تحفہ دیا، واپس بھی اللہ کے لیے دیا ہوتا ہے تو تحفے کا بدلہ اللہ نے دینا ہوتا ہے، بندے نے. وَمَنَعَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے روک دینا. اب یہ بڑی اہم بات ہے، اللہ کے لیے دینا. غریب، سائل، مستحق آدمی. قرآن مجید نے 2 مقام پہ کہا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان لوگوں کے مال میں اللہ نے حق رکھا ہے، سائلوں کا اور محروموں کا. جن کا حق تمہارے مال میں اللہ نے رکھا ہے، وہ اگر ہمارے دروازے پہ آ کے کہا یار مجبور ہوں مجھے 1000 روپے دے دیتے، پہلے سوچتے یہ غریب بندہ واپس کیوں کرے گا؟ وہ تو اپنا حق لینے آیا، قرآن مجید کہتا ہے اس نے واپس کیوں کرنا ہے؟ اس کا تو حق اللہ کا تھا تمہارے مال میں رکھا ہے. تو پہلے سوچتے یہ واپس نہیں کر سکتے، کہتے یار نہیں 10 روپے لے لو، کاری بنا کے اسے 10 روپے بنا دے یا وہ بھی اتنے کار کر دے. وہ دوسری طرف اگر ویل ٹو ڈو بندہ ہو، پتہ اس سے غرضیں وابستہ ہے، کل مجھے لاکھ بھی دی یہ بھی دے گا سارا کچھ، تو وہ 10,000 مانگے تو کہتے ہیں نہیں جی وہ زیادہ بھی ضرورت ہے، 1.5 لاکھ تو 10 سے بھی اس کو آفر کرنے زیادہ کی بھی. اور لوگوں اس باب میں سچی بات یہ ہے کہ کچھ باتیں بڑی سخت ہیں پر نہیں کرنا چاہتا. مجھے اسی علاقے کی ایک مسجد کے امام صاحب، کیونکہ ان کی سیلری اس وقت 8,000 یا 10,000 تھی، وہ ایک دفعہ میرے پاس آئے، رو پڑا بندہ، بلکہ انہوں نے مجھے فون کیا جی مجھے کچھ پیسے چاہیے. میں نے کہا آ جائے میں دے دیتا ہوں. وہ آئے، میں نے چپ کر کے دے دیے اتنے میں انہوں نے کہے، کیونکہ مجھے پتا تھا یار اللہ کی راہ میں بیچارہ بیٹھا ہے، تھوڑا سا اس کے وسائل ہیں، مسئلہ ہوگا ورنہ کون کسی کو سے کہتا ہے. جب میں نے اس کو دے دیا، کھانا بھی کھلایا، تو وہ بندہ رو پڑا. وہ کہنے لگا جی جس مسجد میں مجھے 8-10 سال ہو گئے سروسز دیتے ہوئے، میں نے اس کے 5 بندوں کو جو کروڑ پتی ہوں گے ان سب کو باری باری کہا مجھے کہ 20-25 ہزار روپے چاہیے، سب نے انکار کر دیا. میں نہیں کہا. لوگوں نفس بڑے تگڑے ہو گئے، نفسانی خواہشات نے لوگوں ہمیں اپنا غلام بنا لیا ہے. اللہ رسول سے صرف زبان کا تعلق رہ چکا ہے. ہم بھول گئے ان ڈائریکشنز کو، ان سمتوں کو، اس اسلوب کو جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. اور آقا نے یہ 4 چیزیں فرمایا فقد استکمل ایمانا، جس نے ان 4 چیزوں کی ماہیت کو سمجھ کر اسے اپنا عملاً اپنا لیا، سن لے زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس شخص نے اپنی زندگی میں اپنا ایمان مکمل کر لیا. تکمیل ایمان کی بشارت حضور علیہ السلام نے. یہ میں نے قرآن مجید کا پہلا مقام پڑھا ہے. میں ایک مقام صرف اور آج پڑھوں گا، اور یہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 15 ہے، سورہ ہجر، اور اس کی آیت نمبر 88 ہے. اب دیکھیں ہم ہمیشہ ریلیشنز کے لیے مخلوق میں سے ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں
جو مال میں حیثیت میں ذرا اونچے ہیں اور ایسے تعلق ہے فخر کی طرح. اگر آپ کا تعلق لوگوں سے دنیاوی غرض و لالچ کی خاطر ہو بڑے لوگوں سے تو یہ بھی سمجھ لیں دشمنی کا تعلق ہے. اب اللہ کا محبوب ہے حضور سید جو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لوگوں یار ذرا اس قرآن کے جملے کو سمجھنا اور غور کرنا. اللہ نے جو بات امت کو سمجھانی ہو اور اللہ انکار نہ سننا چاہے, وہ سننا ہی نہ چاہے کوئی بندہ اس کو انکار کر دے تو وہ حکم براہ راست امت کو نہیں دیتا, وہ اپنے محبوب کو دیتا ہے, کیونکہ محبوب کی گلی میں کسی حکم پہ انکار نہیں ہوتا. یہ اللہ کا مزاج و طریقہ ہے. پورے قرآن میں اسلوب یہ ہے. اللہ کی ذات اپنے محبوب کو فرماتی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. محبوب میں نے تمہیں 7 آیتوں والی سورہ فاتحہ دے دی ہے. زندگی کی ہر چیز چاہیے سورہ فاتحہ سے ملے گی, اور میں نے پھر تمہیں پورا قرآن عظیم بھی دے دیا. اللہ نے اپنی سب سے بڑی نعمت جو محبوب کو عطا فرمائی اس کا ذکر کر کے اب فرمایا محبوب جب میں نے اتنی بڑی نعمت تجھے دے دی ہے تو لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ, اب ان لوگوں کے مال و دولت کی طرف آنکھ اٹھا کے تکنا بھی نہیں. حضور کے واسطے سے اللہ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے تمہارے پاس سورہ فاتحہ موجود ہے, پورا قرآن موجود ہے, وہ کہتا ہے اگر یہ 2 چیزیں موجود ہیں تو ان سے تعلق بناؤ اور پھر لوگوں کے مال متاع, بڑی کوٹھیاں, بڑی کاریں, ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھو بھی. علامہ حافظ قاری حسن رضا صاحب سے گزارش ہے آگے کی سیٹیں پہلی صفحے واقعات سے تشریف لائیں. احباب گرامی میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ, اپنی آنکھ ادھر لگانی نہیں, دیکھنا نہیں, إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ, ان لوگوں کو جو میں نے متاع حیات دی ہے, قیمتی چیزیں دی ہیں, ان کی طرف تم نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھی. اور ہم غریب کی طرف نہیں دیکھتے, ہمیشہ نظریں ادھر رہتی ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں مخلوق کے پاس ہیں نا, ان کو دیکھو گے لالچ آئے گی, تعلق ریلیشن بنانے کی کوشش کرو گے, بڑے عہدے دیکھ کر, بڑے سیاسی آقا دیکھ کر, بڑے تھانے دار دیکھ کر, بڑا عہدے والا دیکھ کر, بڑا پٹواری دیکھ کر. یہ بنیادیں ہوتی ہیں کہ ہمارے کام نکلیں گے ان سے. ہر بندہ کہتا ہے جی کام بن جاتے ہیں, اللہ کہتا یہ محبتیں اے لوگوں, وہ جو 4 محبتیں میں بتا رہا تھا جن کو قرآن نے کہا تمہاری دشمن ہے, ان سے بچ کے رہنا, ان میں سے ایک محبت مادیت کی, مخلوق کی یہ محبت ہے جسے قرآن نے جا بجا بنا دیا ہے. دیکھ لیں کہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے بیویاں تمہاری دشمن ہیں, اولادیں تمہاری دشمن ہیں, ان سے بچ کے رہو. کہیں کا والدین, تمہارے ماں باپ اور تمہارے بہن بھائی, ان کو دوست نہ بنانا. ان استحب الکفر علی الایمان, اگر یہ ایمان کے مقابلے میں ایک غیر ایمانی چیز کو اہلیت دینا, پورے ریلیشننگ کا انفراسٹرکچر اللہ کریم نے قرآن مجید میں ہر شخص کے لیے بیان کر دیا. اگر آج ہم اپنے ریلیشننگ انفراسٹرکچر کو دیکھیں, کون ہے جو اس کی بنیاد پر اپنے ریلیشن کو قائم کرتا ہے؟ آخری حدیث صرف ابھی پڑھوں گا, یہ مضمون یہاں روک رہا ہوں, یہیں سے ہم اگلے جمعے لے کر اس کو آگے چلا رہے ہیں. اگر جو آخری حدیث آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں, گرامی, اب محبت قبول کون سی ہے, تعلق قبول کون سا ہے, وہ کیسا ہونا چاہیے؟ حضور علیہ السلام نے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے 6749 نمبر ہے, 6749 نمبر ہے. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ اپنے گھر سے نکلا, اللہ نے ایک فرشتے کو بشری انسانی شکل میں اس کے راستے میں کھڑا کر دیا.
اب ایک فرشتہ رستے میں کھڑا ہے انسانی شکل میں، ادھر سے یہ بندہ نکلا ہے، یہ آگے بستی میں کسی دوسرے بندے کو ملنے جا رہا ہے۔ اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں کھڑا تھا اس کو روکا، سلام کیا اور پوچھا آئی نہ ترید، کہاں جا رہے ہو؟ جانے والے نے کہا ارید اخالی فی ہذہ القریہ، وہ سامنے جو تمہیں گاؤں نظر آ رہا نا اس میں نے جانا ہے۔ کس کے پاس جانا ہے؟ فلاں کے پاس جانا ہے۔ اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا اس نے کہا حل لک علی من نعمت تربها، تو جس بندے سے ملنے جا رہا ہے کیا کوئی مالی مفاد ہے اس کے ساتھ، کوئی لین دین ہے، کوئی قرضہ لینا دینا ہے، کوئی اور اس کے ساتھ کھیل کھیلنا ہے، کوئی وقت بتانا ہے، کیا کرنا ہے، کون سا تعلق اور ریلیشن ہے تیرا، کیوں ملنے جا رہا ہے؟ اس نے کہا انی احببتہ فی اللہ، کہا میں اس سے محبت کرتا ہوں صرف اللہ کی خاطر، کوئی کام نہیں ہے مجھے، کوئی دنیا کی گرد و غایت نہیں ہے، میں صرف اللہ کی رضا کی خاطر اسے ملنے جا رہا ہوں۔ اور لوگوں وہ فرشتہ کہنے لگا مبارک ہو تمہیں، میں جو دیکھنے میں تمہیں کوئی انسان نظر آ رہا نہیں، انی رسول اللہ الیک، مجھے اللہ نے تمہاری طرف اپنا نمائندہ اور اپنا پیغام دینے والا بنا کر بھیجا ہوں، میں تو فرشتہ ہوں اور اللہ نے پیغام یہ دے کر بھیجا ہے کہ اے میرے بندے، جس طرح تو میرے اس بستی میں رہنے والے بندے سے میں رب کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہے، فرشتے جا اس کو پیغام اور خوشخبری سنا دے رب بھی اس سے اسی طرح محبت کرتا ہے، کما احببتہ فیہ، جیسے تو نے اس سے محبت کی اس طرح اللہ نے تجھ سے محبت شروع کر دی۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے بتا دیا اللہ کی ذات اپنے بندوں سے محبت کرتی ہے، اور اس ریلیشن کی بنیاد کیا چیز ہے؟ جب بندے کی محبتیں اللہ کی رضا کی خاطر ہو جاتی ہیں اس بندے کو رب اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ ہے جی وہ گراؤنڈ ریلیشننگ کی، لو کی، لائکنگ کی اور لوگوں سے تعلق بنانے کی۔ احباب گرامی، اس سے پہلے کہ زندگیوں کے چراغ بجھ جائیں، پھر ہمت طاقت اور وقت نہ ملے، آئیے اللہ کے گھر میں عہد کریں، اپنے سارے ریلیشنز و تعلقات کو ریفارم کریں، ان میں بھی ریفارمنگ کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اصلاحات لانے کی ضرورت ہے، حکومتیں کہتی ہیں ہم ریفارمز لا رہے ہیں فلاں شعبے میں فلاں شعبے میں فلاں شعبے میں، تو آپ کو ان ریلیشنز کی جو شعبہ ہے اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے۔ ریفارمز کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کون کون سے تعلق اللہ رسول کی خاطر ہیں، کون سی اپنی خوشی، اپنی رضا اور اپنی خود غرضی کی خاطر ہیں۔ اپنی خود غرضی والے سلسلے سارے بجھا دیں چراغ، اور اللہ رسول والے کی جو ریلیشن ہے اس کی محبت والے ان دیوں میں ذرا تیل اور ڈالنا شروع کریں، وہ دیے زیادہ ان کی شمع روشن کریں۔ اصل محبتیں نہیں، اصل تعلق ہوئی ہے، اور وہ تعلق اگر ہم نے نہ قائم کیا تو پھر یہ دنیا بھی اندھیر نگری بن جائے گی، قبر برزخ اور حشر بھی ہمارے لیے باعث تکلیف ہو جائے گا۔ اس عنوان پہ میں بھی قرآن مجید کی اہم چیزیں اور اگلے جمعے کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں مالک کائنات ہمیں قرآن مجید نے جن چیزوں کو چھوڑنا ہے انہیں چھوڑ دینے، اور جن چیزوں سے تعلق بنانے کا قرآن نے حکم دیا اور جس اسلوب اور جس گراؤنڈ پہ تعلق بنانے کا حکم دیا ہے اسی اسلوب پہ رہتے وہ تعلقات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا